بس قرآن ان میں آخری ہے، اس کے بعد نہ کوئی کتاب نازل ہوگا، نہ کوئی صحیفہ نازل ہوگا۔ اللہ نے قرآن مجید پر بات ختم فرما دی۔ جس طرح قبلہ بیت اللہ مسلمانوں کا آخری قبلہ قرار پایا، بات ختم ہو گئی، اب اس کے بعد کسی اور قبلے کی ضرورت باقی نہیں ہوگی، بس بیت اللہ ہی اس امت کا آخری قبلہ ہے۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آخری ہے اللہ کے نبی و رسول کے حوالے سے، اسی طریقے سے یہ دین، یہ کتاب، یہ قبلہ، یہ سب کچھ آخری ہے۔ اس کے بعد کسی اور دین کی آنے کی ضرورت ہی باقی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سیأتی من بعدی 30 کذابون دجالون کل یزعم انہ نبی ولکن انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ فرمایا میرے بعد کوئی دجال شیطان لعین تو آ سکتا ہے، لیکن نبی اور رسول نہیں آ سکتا۔ 30 ایسے کذاب دجال آئیں گے، فرمائے میرے بعد 30 ایسے کذاب دجال آئیں گے، کل یزعم انہ نبی، ہر ایک یہ دعویٰ رکھے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، لیکن سن لے یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، ولیکن انا خاتم النبیین، لیکن میں ہی اللہ کا آخری نبی ہوں۔ میرے اوپر اللہ نے نبوت کے سلسلے کو بھی ختم فرمایا، رسالت کے سلسلے کو بھی ختم فرمایا۔ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، کسی بھی عنوان سے۔ یہ 30 کذابون دجالون وہ لوگ ہیں جو کچھ عرصے تک اس دنیا میں موجود رہے، لوگوں کو متاثر بھی کیا، ایک بہت بڑی تعداد کو اپنی طرف بلا کر گویا وہ خود ساختہ جو دین لے کر آیا تھا اس کی طرف مائل بھی کیا۔ ویسے تو 100 سے اوپر آئے ہیں، یہ چھوٹے موٹے 100 سے اوپر آئے ہیں، یہ کمرے میں بند ہو کر جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں اور مجھے اللہ پاک نے نبوت سے سرفراز کیا، یہ چھوٹے موٹے تو آتے رہے دنیا میں، یا 10 امتی ان کے ساتھ رہے، یا 5 امتی رہے، یا 15 امتی رہے، اس سے زیادہ وہ نہیں چلے۔ ایک تاریخ میں آتا ہے ایک شخص نبوت کا دعویٰ کابل چلا گیا۔ افغانستان کے مسلمان تو ایک سچے مسلمان تھے، ایمان کے جذبے سے بھرے ہوئے تھے۔ اس وقت کی بات ہے جب غازی امان اللہ کی حکومت تھی افغانستان پہ، تو جگہ جگہ یہ دعوت دیتا رہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ بات چلتے چلتے غازی امان اللہ تک پہنچ گئی۔ اس نے کہا کہ یہاں بلاؤ اس کو صدارتی محل کابل میں بلایا گیا اور اس سے پوچھے گئے تم کی فرسیبان تھا، تم کون ہو، کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ مجھے اللہ نے اپنا نبی موسیٰ بنایا، میں موسیٰ بن کر آیا ہوں۔ تو غازی امان اللہ نے کہا ٹھیک ہے آپ موسیٰ بن کر آئے ہیں، لیکن کچھ دیر کے لیے آپ کو ہم موسیٰ سمجھتے ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے کچھ ایسے معجزات دیے تھے کہ وہ لاٹھی اٹھاتے وہ سانپ اژدہا بن جاتا، اور دائیں ہاتھ بغل میں لے جاتے اور جب نکالتے 14ویں رات کی چاند کی طرح روشن ہو جاتا۔
یہ مشہور یہ دو تو عام طور پر تھے. باقی وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات. سورت بنی اسرائیل میں اللہ پاک فرماتے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں مزید دے کر بھیجا. ہر چیز میں ایک یہ موسیٰ علیہ السلام کا کارنامہ تھا کہ جب لوگ گلاس پانی کا اٹھاتے تو اس میں خون نظر آتا، اس گلاس پانی کو پھینکتے اور پانی لاتے اس میں بھی خون ہوتا. خون کے ساتھ اللہ نے اس کی آزمائش کی. چیخ پڑے موسیٰ، ٹھیک ہے ہم آپ کی بات مانتے ہیں، بس اس عذاب کو ہم سے دور کر دیجیے. موسیٰ علیہ السلام دعا کر لیتے، اللہ اس چیز کو ختم کر دیتے. پھر وہی ہٹ درم یا جو ہر چیز میں جو. علی ھذا القیاس یہ معجزات بھی تھے اور بڑے معجزے یہ 2 تھے. تو غازی امان اللہ نے اس سے کہا کہ چلے زیادہ نہ صحیح تم ایسے کر لو، خالی ہمیں لاٹھی سے سانپ دکھلا دو کہ وہ سانپ بن کر پھر رہا ہے، اتنے ہی کر دو. کہنے لگا وہ تو فرعون کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام نے پیش کیا تھا. کہاں ٹھیک ہے؟ کہا تم فرعون کا دعویٰ کرو پھر میں بتا دیتا ہوں. تم جب تک فرعون کا دعویٰ نہیں کرو گے یہ معجزہ سامنے نہیں آئے گا. تم کہو میں فرعون ہوں تو پھر میرا معجزہ کام کرے گا. غازی امان اللہ نے تلوار اٹھایا اور سر اس کا تن سے جدا کر دیا کہ اب آئے آپ کی امتی مجھ سے حساب لے لے. اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھے.